اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، آپ کو نذیر بنا کے بھیجا، آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، آپ کو سراجا منیر بنا کے بھیجا۔ اب یہ وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی، ان تمام شانوں کو تسلیم کرنا فرض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں اے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو یہ ماننا فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اسوہ حسنہ ہے، آپ کی ذات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے کردار میں بہترین نمونہ رول ماڈل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب تمہارے لیے کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہ دیا اور تم سے وہ بوجھ اتار نہ دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائی، جن شانوں پر امت کا اتفاق ہوا، ان تمام شانوں کو، تمام مرتبوں کو، تمام مقامات کو تسلیم کرنا فرض ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ تو ہمارا ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اب نجات آپ پر موقوف ہے۔ یہ بھی ایمان ہے آپ آخری نبی ہیں، یہ بھی ایمان ہے آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ بھی ایمان ہے آپ شافع امت ہیں، یہ بھی ایمان ہے آپ کو معراج کا معجزہ ملا، یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو شان قرآن میں بیان فرمائی ہے ہم اس شان کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ آپ کی جو شان حدیث میں آئی ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی جو شانیں ہیں ان تک تو ہمارا دماغ، ہمارا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا، ہماری عقل کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان شانوں میں سے کچھ شانیں ہمارے سامنے ظاہر فرمائیں، اور جو شانیں ظاہر فرمائیں اس کے اندر بھی جو گہرائی ہے، جو وسعت ہے، اس تک ہمارا دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ یہ رحمت للعالمین آپ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، لیکن اس رحمت للعالمین کی جو وسعت ہے، جو گہرائی ہے، ہم اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، آپ فرشتوں کے لیے کتنے کروڑ انداز میں رحمت ہے ہم نہیں جانتے، آپ انسانوں کے لیے کتنے لاکھوں کروڑوں انداز میں رحمت ہے ہم نہیں جانتے، آپ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے کس کس انداز میں رحمت ہے، درختوں کے لیے کیسے رحمت ہے، جانوروں کے لیے کیسے رحمت ہے، آسمانوں کے لیے کیسے رحمت ہے، زمین کے لیے کیسے رحمت ہے، ہم اس کی وسعت نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا متناہی بے انتہا شانوں میں سے کچھ شانیں ہمارے سامنے بیان فرمائی، جس شانوں کی تفصیل اور گہرائی بھی ہم پوری طرح نہیں جانتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو سمجھنے کے اعتبار سے امام اہل سنت کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، جس سے اجمالی طور پہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مرادو کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کو چن کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔